عقیدہ جب ہم کہتے ہیں تو اکثر اس سے مراد توحید لیتے ہیں، حالانکہ ایسا ہے نہیں۔ عقیدہ 6 چیزوں کا نام ہے، 6 چیزوں کا نام ہے جس کو ہم ایمان کے ارکان کہتے ہیں۔ وہ ایمان کے ارکان کہہ لیں یا عقیدے کے ارکان کہہ لیں، کوئی فرق نہیں ہے اس کے اندر۔ عقیدہ عقد باندھنے کو کہتے ہیں، گاٹھ لگانا، گرہ لگانا، باندھنا۔ تو عقیدے کو عقیدہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ آدمی اپنے دل کو کسی چیز پر باندھ دیتا ہے کہ اس سے ہٹے گا نہیں، اسی کو مانے گا، اسی کو فالو کرے گا، اسی کے مطابق اس کی سوجھ بوجھ بنے گی، اس کا نظریہ بنے گا، اس لیے اس کو عقیدہ کہتے ہیں۔ اب عقیدہ جس پر انسان کا دل بندھا ہوا ہے یا جس پر انسان نے اپنے دل کو باندھا ہے، اس کی 6 کیٹیگریاں ہیں، یعنی اس کے 6 پہلو ہیں جس پر قرآن اور سنت کی روشنی میں انسان کو اپنے دل کو باندھ لینا چاہیے۔ اس میں سے پہلی چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ ہمارا رہے۔ اللہ کے بارے میں جو عقیدہ اللہ نے قرآن میں بتایا، سنت میں بتایا، صحابہ نے سمجھا، اسی پر ہمیں اپنے دل کو باندھ لینا چاہیے۔ اللہ کے فرشتوں کے بارے میں جو کچھ قرآن میں سنت میں ہے، اسی پر ہمیں باندھ لینا چاہیے، اور جو کچھ گمراہی ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے، جو صحیح ہے اسی پر اپنے دل کو باندھ لینا چاہیے، یعنی اب وہی عقیدہ رکھنا چاہیے۔ ہم ایمان کہتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ تصدیق کرتے ہیں، اسی کو سچ ماننا چاہیے، اسی کے مطابق عمل کرنا چاہیے، یہ ہے ایمان کا معنی۔ تو ایسے یہ 6 ارکان، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ، فرشتوں کے بارے میں عقیدہ، اللہ کی کتابوں کے بارے میں عقیدہ، اللہ کے رسولوں کے بارے میں عقیدہ، آخرت کے بارے میں عقیدہ، اور ایسے ہی تقدیر کے بارے میں۔ تو عقیدہ جب کہتے ہیں نا تو وہ ایک ہول سول، یعنی ایک مجموعہ اس کے اندر آ جاتا ہے۔ اب جب ان 6 چیزوں میں سے سب سے پہلی چیز کے بارے میں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ کہیں گے تب وہ توحید بنے گا۔ اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ توحید کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ توحید ربوبیت کی بھی رہے گی، توحید الوہیت میں بھی رہے گی، توحید اسماء و صفات کے اعتبار سے بھی رہے گی، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے اب یہ واضح ہوا کہ عقیدہ اور ایمان تو 6 چیزوں کا نام ہے، اس میں سے سب سے پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ ہے، اسی کا نام توحید ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں عقیدہ توحید، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کہ اللہ ایک ہے، اپنی ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات میں ساری خوبیوں اور خصوصیات کے ساتھ، کمالات کے ساتھ، جیسے قرآن میں آیا ہوا ہے، سنت میں آیا ہوا ہے، ہم اسی چیز پر اپنے دل کو روک لیتے ہیں، باندھ دیتے ہیں۔ تو ہمارا عقیدہ اللہ کے بارے میں کیا ہے، اور اس کو جب ہم اور شامل کریں گے یعنی کشادہ کریں گے تو فرشتوں کے بارے میں، کتابوں کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، ایسے ہی تقدیر کے بارے میں، یہ سب عقیدے کے اندر آ جائے گا۔ فرشتوں کے بارے میں عقیدہ، اللہ کی کتابوں کے بارے میں عقیدہ، اللہ کے رسولوں کے بارے میں عقیدہ، آخرت کے بارے میں ہمارا عقیدہ، تقدیر کے بارے میں ہمارا عقیدہ، یہ عقیدے کے 6 باب ہیں۔